بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ جو اقبال کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے، یہ اس کی تشکیل میں کچھ خاص مفاہیم مضمر ہے۔ دوسری جو قومیں جن بنیادوں پر تشکیل پاتی ہیں، ان کے مقابلے میں قوم رسول ہاشمی کے کچھ خد و خال مختلف ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا خد و خال ہیں جو مخصوص ہیں، خاص ہیں قوم رسول ہاشمی کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ بنتی ہیں یا جغرافیے سے، یا نسل سے، یا زبان سے، یا علاقے سے۔ اب ان ساری باتوں کی نفی اسلام نہیں کرتا، مگر کوئی بھی قوم جو مسلمانوں کی بنے گی جن میں یہ عناصر بھی موجود ہوں گے، مگر اس میں سب سے جو اوپر والی سطح پر اور سب سے ایون گہرائی والی سطح پر جو چیز ہے وہ وابستگی رسول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارے جو احساسات ہیں، ہماری ان کے ساتھ جو وابستگی ہے، اس سے ہمارے درمیان ایک اجتماعی احساس جسے سینس آف وینس کہتے ہیں، یعنی ایک جماعت کے فرد ہونے کا احساس نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی ایک خاص حیثیت ہے ہمارے قومی تعریف میں اور ہمارے قومی احساس میں۔ اب دیکھیں، اس طریقے سے ایک اور بات اقبال ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں پاپایت نہیں ہو سکتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں، ان کی امت میں پاپایت کی کوئی گنجائش نہیں کہ کبھی کوئی ایسا گروہ برسر اقتدار آ جائے جو یہ کہے کہ بھئی ہمیں اللہ میاں کی طرف سے خاص ہدایات ملتی رہتی ہیں اور اس لیے آپ ہماری اطاعت کریں۔ چونکہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب اس طرح کا کوئی تصور ہماری اجتماعی زندگی میں نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد یا کوئی ایک گروہ ایسا ہو جس کو براہ راست اللہ میاں سے رہنمائی مل رہی ہو اور ہمارے لیے فرض ہو جائے کہ ہم نے اس کی اطاعت کرنی۔ تو یہ اقبال کا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مغرب کو اسی لیے ریاست اور مذہب کو الگ الگ کرنا پڑا کہ وہاں حد سے زیادہ پاپایت کا غلبہ ہو گیا تھا، یعنی جو مسیحی پوپ تھے، پادری تھے، ان کا غلبہ ہو گیا تھا اور امور مملکت میں ان سے پوچھے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ وہی بات ہوگی کہ وہ کہہ رہے تھے، وہ چرچ یہ کہتا تھا کہ ہم اللہ میاں کی مرضی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے ہماری اطاعت کریں۔ تو علامہ اقبال نے اسی لیے پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے زندگی کی ترقی میں اور آگے بڑھنے میں اور اجتماعی فیصلوں میں، تو اس لیے ان کو مذہب کو اور ریاست کو الگ الگ کرنا پڑا اور مذہب کو ذاتی مسئلہ بنانا پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام میں مذہب اس طرح سے ذاتی مسئلہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس کے ایسے ادارے ہیں جو اجتماعی حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو وہ سارے، مثلا زکوٰۃ ہی کا ادارہ، زکوٰۃ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ٹیکس تو اللہ میاں کا ہے، مگر وہ حق ہے غریبوں کا، اور یہ دلانا ہوتا ہے حکمران نے۔ اسی لیے یاد ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، جب کسی ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک رسی بھی نہیں چھوڑوں گا زکوٰۃ کی، کیونکہ یہ غریبوں کا امیروں پر حق ہے،
یہ کوئی ان کی طرف سے مہربانی نہیں ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ غریبوں کا یہ حق جو ہے عمرہ سے لے کے ان کو دلائے، عزت کے ساتھ، عزت مندانہ طریقے کے ساتھ۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں کہ اقبال کو یہ حدیث بہت پسند تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی سوشولوجیکل ایک بصیرت ہے امت مسلمہ کے بارے میں جو اقبال کو اللہ میاں نے عطا کی، تو وہ بصیرت یہ تھی کہ اس کی تعلیمات ایسی ہیں، اسلام کی، قرآن کی تھیمز ایسی ہیں کہ وہ جب کسی ایک معاشرے کے افراد ان پر یقین رکھتے ہیں، ان تھیمز پر، اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ جو اجتماعی ان کی رائے ہوتی ہے اس میں ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوتے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ ان کا اجتماعی فیصلہ ہمیشہ درست ہوگا۔ ایک اور پہلو بھی ہے اس کا کہ اگر وہ کبھی کوئی فیصلہ غلط بھی کر لیں تو وہ گمراہی نہیں گنا جائے گا، کیونکہ اس میں سب کی رائے شامل ہے، اور پھر وہ کسی وقت بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس کا تو ہم دن رات مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کے معاشروں کی اجتماعی رائے جو ہے وہ آسانی سے ہینڈل کی جا سکتی ہو جمہوری پراسس میں اور جمہوری عمل میں، تو جو جمہوریت کا سب سے بڑا حمایتی ملک ہے اور ریاست ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر، وہ کبھی مسلمان معاشروں میں آمریتیں قائم نہ کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مڈل ایسٹ میں اور مسلمان ممالک میں آمریتوں کی سرپرستی ہو رہی ہے، وہ ایک بڑی عالمی طاقت کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اور اقبال تو وہ کہتا تھا، روحانی جمہوریت کی بات کرتا تھا، اور مغربی جمہوریت کے بہت سارے باتوں کی اقبال مخالفت کرتا تھا، مگر یہ جو بڑی سپر پاور ہے وہ تو مسلمان معاشروں میں مغربی جمہوریت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی رائے سے کوئی خوف ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی رائے ہمیشہ عالمی ظلم کے مخالف ہوتی ہے، اور وہ عالمی سامراجیت کی مخالفت میں ہی وہ منظم ہوتی ہے رائے، اس سے دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ اس کی وہی اسلامی تعلیمات ہیں، وجہ اس کی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جو غریب نواز کردار تھا، جو پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اقبال کہتا تھا کہ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے جن معنوں میں مسیحی پاپائیت کا ویسٹ نے تجربہ کیا ہے۔ اسلام تو ایک مسلسل سماجی اور اجتماعی تحریک کا نام ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم فیچر ہے، بڑا یعنی اہم ایک انڈیکیٹر ہے ملت اسلامیہ کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج 21ویں صدی جا رہی ہے، دنیا میں کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں جس کا آپ نام لے سکیں کہ جو اجتماعی حوالوں سے کوئی تحریک بنا رہا ہو، ظلم کے خلاف، نفرت کے خلاف، استحصال کے خلاف۔ صرف اس وقت 21ویں صدی میں اسلام ہے جو مختلف جگہوں پر ظالمانہ طاقتوں کے خلاف اجتماعی تحریک بنا کے لڑ رہا ہے۔ مثلا چاہے آپ افغانستان کی بات کر لیں، وہاں 50 ملک قابض ہیں اور اسلامی تحریک جو ہے وہ اس کی مزاحمت کر رہی ہے۔ فلسطین میں مزاحمت اسلامی تحریک کر رہی ہے۔ کشمیر میں جو اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی اسلامی تحریک کے ذریعے سے، اسلامی تھیمز کے ذریعے سے، اسلامی جذبہ و جوش کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے عراق میں، مجھے پچھلے دنوں ایک انڈین کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کا یہ بیان میں نے ٹی وی پہ سنا کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، مگر عالمی سامراج کی جو مزاحمت افغانستان میں اور عراق میں ہو رہی ہے ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک کمیونسٹ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ مسلمان اجتماعی تحریک کے ذریعے سے عالمی سامراج کے خلاف ڈٹے ہوئے۔ تو یہ بھی علامہ اقبال نے جب کہا کہ خاص ہے ترکیب میں
قوم رسول ہاشمی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے ملت اسلامیہ کا جو اجتماعی تحرک ہے اس کے اندر جو ہے ظلم کی مخالفت اور آمریت کی مخالفت اور سامراجیت کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو امت الوسط کہا ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا فیچر ہے ملت اسلامیہ کا، اور توازن فکر کا لفظ بھی اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک توازن فکر پیدا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے وہ انتہاؤں پر نہیں جاتی بحیثیت مجموعی۔ کوئی چھوٹا موٹا کوئی گروہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو ملت اسلامیہ ہے یا قوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کسی ایک انتہا میں وزن ڈال دے۔ تو ایک فکر کا توازن اس میں موجود رہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ فرد اور جماعت کا انتہائیں ہوں، چاہے وہ ذاتی ملکیت اور بالکل مکمل طور پر ذاتی ملکیت کے خاتمے کی انتہائیں ہوں، چاہے فرد اور جماعت کی انتہا ہو، چاہے اسٹیٹ اور ریلیجن کی انتہا ہو کہ ریلیجن کی ساری ڈومینیشن ہو اسٹیٹ کے اوپر، وہ بھی غلط، اور سارے کی ساری اسٹیٹ ہو اور مذہب اور اخلاقی اور روحانی اقدار کو بے دخل کر دیا جائے، یہ بھی غلط۔ تو اسلام اور ملت اسلامیہ ایک توازن فکر پیدا کرتی ہے، اور اس میں ایک دیکھیں اب دنیا نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا اشتراکیت کا، جو کہ اجتماعیت کی ڈومینیشن تھی، وہ فیل ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام تو اس سے پہلے ہی فیل ہو گیا تھا، یہ تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اسے چلا رہا ہے نا۔ ادروائز یہ ہے کہ ویلفیئر سٹیٹ تو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہی تصور ایک ابھرا نا، کہ بھئی آپ سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ سرمایہ داروں کو نہیں دے سکتے، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بے حد ضرورت ہے۔ تو اب اسلام ہی کا اس وقت دیکھیں اشتراکیت کے زوال کے بعد سب سے بڑا ہوا جو ہے وہ سامراج نے اسلام کو بنایا ہوا ہے۔ ہم بم بنا لیں تو وہ اسلامی بم ہو جاتا ہے، اور اسلامو فوبیا جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے میڈیا کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اسلامو فوبیا بھی پیدا کروا دیا گیا نفسیاتی طور پر۔ تو ایک دشمن اس وقت جو ہے سب سے بڑا انہوں نے یہ بنا رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ملت اسلامیہ کی پہچان ہے وہ عشق رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی۔ اس پر ملت اسلامیہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی، اور اس کا میں آپ کو ایک اور ثبوت دوں کہ دنیا جہان میں جو مقدس شخصیت ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی مذہب کی، اس کے بارے میں نظمیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں شاعری کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں اس شاعری کو نعت کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھی جاتی ہے، مدح اور تحسین اور تعریف کے جو کلمات۔ تو کبھی اس ادب کو دنیا کے بھر کے جو عظیم شخصیات کے بارے میں، روحانی شخصیات کے بارے میں دنیا بھر کی قوموں نے، مذہبوں نے جو ادب تخلیق کیا ہے، ان کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کا لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ادب ہے وہ سامنے رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی تھیمز، اس کے تصورات، اس کے خیالات اور اس کا فن ہر لحاظ سے وہ دنیا کے دوسرے ایسے ادب سے زیادہ معیاری، زیادہ بہتر، زیادہ گہرا اور زیادہ ہمہ گیر۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت اور بھی بہت ساری امتیازات ہیں ملت اسلامیہ کے، لیکن پھر انشاءاللہ کسی اور وقت اس پر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔